حرین، ہمیں بات کرنی ہے۔ جیسے ہی تمہارے والد بولے، ان کی آواز کے باری پن نے تمہارے دل کو ایک لمحے کے لیے جیسے ڈبو دیا۔ تم نے لاؤنج میں چاروں طرف دیکھا۔ تمہاری والدہ صوفے پر بیٹھی تھیں اور ان کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ دادا رحمان نے اپنا سر جھکائے رکھا تھا۔ میز پر پڑا ہوا ایک مڑا ہوا خط فوراً تمہاری توجہ کا مرکز بن گیا۔ کیا ہوا؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ تم نے کانپتی ہوئی انگلیوں سے وہ خط اٹھایا اور جیسے ہی تمہاری نظروں نے الفاظ کو پڑھا، تمہاری سانسیں جیسے تھم سی گئیں۔ ممی، پاپا، مجھے افسوس ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ شادی ہر ایک کے لیے بہت معنی رکھتی ہے، لیکن میں یہ نہیں کر سکتی۔ میں اپنی زندگی کسی ایسے شخص کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو ایک چھوٹے بچے کی طرح سوچتا اور برتاؤ کرتا ہے۔ برائے کرم مجھے معاف کر دیں۔ زویا۔ خط تمہاری انگلیوں سے پھسل گیا۔ وہ چلی گئی۔ مسز رحمان پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ وہ آج صبح ہی بھاگ گئی۔ تمہارا سینہ جیسے جکڑ سا گیا۔ نہیں، مسٹر رحمان نے اپنے تھکے ہوئے چہرے کو مسلا۔ شاہ فیملی انتظار کر رہی ہے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں۔ دادا رحمان نے ایک دردناک آہ بھری۔ ذہن اب بھی اپنے دادا دادی کے ساتھ بحالی کے مرکز میں ہے۔ انہوں نے ابھی تک مہمانوں کو کچھ نہیں بتایا۔ تم نے حیرانی سے ان سب کی طرف دیکھا۔ اب کیا ہوگا؟ ایک خاموشی چھا گئی، ایک دم گھٹا دینے والی خاموشی۔ آخرکار دادا رحمان نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں زین سے شادی کرنی ہوگی۔ تمہاری آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا؟ مسز رحمان نے فوراً تمہارے ہاتھ تھام لیے۔ برائے کرم پہلے میری بات سنو۔ تم نے آہستہ سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ دادا رحمان نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ چیئرمین شاہ نے اس خاندان کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ تم خاموش رہیں۔ یقیناً تمہیں یاد تھا۔ جب تمہارے والد کا کاروبار تقریباً ڈوب چکا تھا تو دادا شاہ نے مدد کی تھی۔ جب تمہاری والدہ کو ایک مہنگے آپریشن کی ضرورت تھی تو شاہ فیملی نے ہسپتال کا ایک بل ادا کیا تھا۔ جب برسوں پہلے تمہارے دادا دادی مالی طور پر پریشان تھے تو یہ دادا شاہ ہی تھے جنہوں نے انہیں ان کا گھر خرید کر دیا تھا۔ تمہارا پورا خاندان شاہ فیملی کے احسانات کے تلے دبا ہوا تھا، اتنی بار کہ تم گن بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر چیئرمین شاہ نہ ہوتے تو آج ہم اس مقام پر نہ ہوتے۔ مسٹر رحمان نے سر ہلایا۔ انہوں نے بدلے میں کبھی کچھ نہیں مانگا۔ مسز رحمان نے اپنے آنسو پونچھے۔ یہ شادی واحد احسان ہے جو انہوں نے کبھی ہم سے مانگا ہے۔ تم نے نظریں چرا لیں۔ لیکن زویا تو پہلے ہی انکار کر چکی ہے۔ دادا رحمان کے چہرے کے تاثرات تلخ ہو گئے۔ اس نے انکار نہیں کیا، اس نے انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ یہ الفاظ کمرے کی فضا میں باری ہو کر لٹک گئے۔ مسٹر رحمان دھیمی آواز میں بولے، 3 ماہ پہلے زین کا وہ ہولناک حادثہ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی شخصیت بدل گئی۔ وہ بہت سی باتیں بھول گیا ہے۔ بعض اوقات وہ ایک معصوم بچے کی طرح برتاؤ کرتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پرجوش ہو جاتا ہے۔ وہ ہر کسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ حالات کو اس طرح نہیں سمجھ پاتا جیسے پہلے سمجھتا تھا۔ مسز رحمان نے روتے ہوئے اپنا منہ ہاتھ سے چھپا لیا۔ شاہ فیملی نے اس کی حفاظت کے لیے سب کچھ چھپا کر رکھا۔ باہر کوئی نہیں جانتا۔ اگر آج یہ شادی نہ ہوئی، مسٹر رحمان نے جملہ مکمل کیا، لوگ سوالات پوچھنا شروع کر دیں گے۔ وہ زین کی حالت کے بارے میں جان جائیں گے۔ شاہ فیملی کی شہرت وہ تباہ ہو جائے گی۔ تم نے اپنا سر جھکا لیا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی جگہ اس سے شادی کر لوں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے خود میں ایک جواب تھی۔ تم دھیمی آواز میں ہنسی، ایک ایسی ہنسی جو بے یقینی سے بھری ہوئی تھی۔ کیا شاہ فیملی اس بات پر راضی بھی ہوگی؟ دادا رحمان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس وقت انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کی بہو کون بنتی ہے۔ وہ ہم سے مایوس ہیں۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آج یہ شادی ہو جائے۔ تمہارا دل ناقابل برداشت حد تک بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ میں تو اسے جانتی بھی نہیں ہوں۔ مسز رحمان نے تمہارے کندھوں کو تھاما۔ حرین، تم ہمیشہ سے سب سے مضبوط رہی ہو۔ تم نے اپنا سر ہلایا۔ میں نہیں ہوں۔ میں نے کبھی کسی ایسے شخص سے شادی کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ مسٹر رحمان نرمی سے بولنے سے پہلے تھوڑا قریب آئے۔
مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کیا تم زین کی حالت کی وجہ سے خوفزدہ ہو؟ تم نے فرش کی طرف دیکھا۔ چند سیکنڈ کے بعد تم نے دھیمی آواز میں جواب دیا، یہ بات مجھے خوفزدہ نہیں کر رہی۔ سب نے تمہاری طرف دیکھا۔ تم نے اپنے گلے میں پھنسے ہوئے آنسوؤں کے گھونٹ کو نکلا۔ میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ اگر ایک دن وہ دوبارہ وہی زین بن گیا جو وہ پہلے تھا، وہ مجھے کس طرح دیکھے گا؟ کیا ہوگا اگر وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا؟ کیا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ میں نے اس کی اپنی بہن کی جگہ چھین لی ہے؟ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ تمہارے والد نے آہستہ سے سر ہلایا۔ پھر جب وہ دن آئے گا تو ہم اس کا سامنا کریں گے، لیکن آج ہمارے خاندان کو وہ وعدہ نبھانا ہے جو ہم نے کیا تھا۔ انہوں نے التجائیہ نظروں سے تمہاری طرف دیکھا۔ برائے کرم۔ کئی طویل لمحوں تک تم کوئی جواب نہ دے سکیں۔ تمہاری انگلیاں آہستہ سے تمہارے لباس کے کنارے پر مضبوط ہو گئیں۔ تم نے اپنی آنکھیں بند کیں۔ ٹھیک ہے۔ تمہاری والدہ فوراً رو پڑیں۔ شکریہ۔ دادا رحمان نے خاموشی سے چھت کی طرف دیکھا۔ شکریہ۔ شادی کا حال بہت خوبصورت تھا، جو سفید پھولوں، کرسٹل کے فانوسوں اور سینکڑوں مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہاں ایک بھی مسکراہٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہاں کا ماحول سردیوں سے بھی زیادہ ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی دروازے کھلے، تم اپنے والد کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ ہر ایک کی نظریں تم پر ٹک گئیں۔ پھر تم نے انہیں دیکھا، شاہ فیملی۔ دادا شاہ بالکل بے تاثر بیٹھے تھے۔ دادی شاہ کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ مسٹر شاہ نے تمہارے خاندان کی طرف دیکھا تک نہیں۔ مسز شاہ بس سامنے گھورتی رہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں مسکرایا، ایک بھی نہیں۔ ان کے چہروں پر موجود مایوسی تلخ الفاظ سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ پھر تمہاری آنکھیں آہستہ سے دولہے زین شاہ کی طرف بڑھیں۔ وہ اپنی نشست پر خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں معصومانہ تجسس کے ساتھ حال میں گھوم رہی تھیں۔ وہ پھولوں، روشنیوں اور سجاوٹ کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ زندگی میں پہلی بار سب کچھ دیکھ رہا ہو۔ جب تمہاری آنکھیں اس سے ملی تو اس کا چہرہ فوراً کھل اٹھا۔ خوبصورت۔ اس کے چہرے پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم واقعی بہت خوبصورت ہو۔ اس دن پہلی بار تم مسکرائیں۔ ایک چھوٹی سی ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ۔ اس نے خوشی سے تمہاری طرف اپنا ہاتھ ہلایا۔ ہائے! مسز شاہ نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ تمہارے والد نے زین کے ہاتھ میں دینے سے پہلے تمہارا ہاتھ نرمی سے دبایا۔ اس کے ہاتھ گرم تھے۔ اس نے ان کی طرف نیچے دیکھا، پھر کھل کر مسکرایا۔ نرم۔ اس سے پہلے کہ تم کوئی جواب دے پاتی، نکاح کی تقریب شروع ہو گئی۔ مولوی صاحب نے پہلے تمہاری طرف دیکھا۔ کیا تم حورین رحمان زین شاہ کو اپنا شوہر تسلیم کرتی ہو؟ تم نے زین کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور خاموشی سے اپنے سوٹ کی آستین سے کھیل رہا تھا۔ تمہارے دل میں درد سا اٹھا۔ تم نے ایک گہرا سانس لیا۔ جی، میں کرتی ہوں۔ مولوی صاحب نے زین کی طرف مڑنے سے پہلے سر ہلایا۔ اور کیا آپ زین شاہ حورین رحمان کو اپنی بیوی تسلیم کرتے ہیں؟ زین نے اپنی پلکیں جھپکائیں۔ اس نے پہلے مولوی صاحب کو دیکھا، پھر تمہیں۔ اس کی معصوم آنکھیں الجھن سے بھری ہوئی تھیں۔ ہم۔ حال میں ایک تکلیف دہ خاموشی چھا گئی۔ مسز شاہ نے اپنی نشست سے آہستہ سے سرگوشی کی۔ زین، کہو۔ جی، میں کرتا ہوں۔ زین نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر واپس تمہاری طرف۔ چند سیکنڈ کے بعد اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جی، میں کرتا ہوں۔ تمہارا دل جیسے مٹھی میں بند ہو گیا۔ وہ یہ بھی نہیں سمجھتا تھا کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے، پھر بھی اس نے اتنی فرما برداری سے وہ الفاظ کہے۔ مولوی صاحب نرمی سے مسکرائے۔ اب میں آپ دونوں کو میاں اور بیوی قرار دیتا ہوں۔ حال میں دھیمی دھیمی تالیوں کی گونج سنائی دی۔ وہاں کوئی جشن نہیں تھا، کوئی ہنسی نہیں تھی، بس ایک سکون تھا۔ اسی طرح تم مسز زین شاہ بن گئیں۔ ایک ایسی شادی جس کا تم دونوں میں سے کسی نے سچ میں انتخاب نہیں کیا تھا۔ باہر ایک سیاہ لگژری کار انتظار کر رہی تھی۔ ڈرائیور نے پیچھے کا دروازہ کھولا۔ زین بچوں جیسی خوشی کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھنے سے پہلے اندر چڑھ گیا۔
واہ، اتنی ساری روشنیاں! تم خاموشی سے اندر بیٹھی اور اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ جیسے ہی کار شادی کے ہال سے دور جانے لگی، دروازہ بند ہو گیا۔ تم نے کھڑکی سے آخری بار باہر دیکھا۔ تمہاری پرانی زندگی پیچھے غائب ہو رہی تھی اور ایک نامعلوم مستقبل اس شخص کے پاس تمہارا انتظار کر رہا تھا، جو ہر گزرتی ہوئی اسٹریٹ لائٹ کو دیکھ کر ایک معصوم بچے کی طرح مسکرا رہا تھا۔ اندر آؤ بیٹا۔ اپنے چھوٹے بیگ کو مضبوطی سے تھامے تم زین کے ساتھ شاہ مینشن میں داخل ہوئی، وہ گھر جس نے ہمیشہ تمہارے خاندان کا استقبال کیا تھا، اب سرد اور خاموش محسوس ہو رہا تھا۔ میں گھر آ گیا ہوں، اس کی خوشگوار آواز حویلی میں گونج اٹھی، لیکن کوئی نہیں مسکرایا۔ تمہارے والدین نے معذرت خواہانہ انداز میں سر جھکایا۔ ہمیں واقعی افسوس ہے، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ شادی ختم ہو چکی ہے اور معافی مانگنے سے وہ نہیں بدلے گا جو ہو چکا ہے۔ ماحول مزید بھاری ہو گیا۔ معصومیت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زین نے اپنے ماتھے پر بل ڈالے۔ سب اداس کیوں ہیں؟ دادی شاہ نے نرمی سے مسکرایا۔ ہر کوئی بس تھک گیا ہے بیٹا۔ پھر وہ تمہاری طرف بڑھی اور تمہارا ہاتھ تھام لیا۔ شکریہ، چاہے یہ شادی کیسے بھی ہوئی ہو، تم نے پھر بھی میرے پوتے کو بچا لیا۔ تم نرمی سے مسکرائیں۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ مسز شاہ تمہاری طرف مڑی۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ تمہیں اور زین کو اس کے بیڈ روم میں لے گئیں۔ وہ نفیس کمرہ خاندانی تصاویر، کتابوں اور اس شخص کی یادوں سے بھرا ہوا تھا جو زین کبھی ہوا کرتا تھا۔ میز پر اس کی دوائیں رکھتے ہوئے مسز شاہ نے تمہاری طرف دیکھا۔ آج سے تم اس کے ساتھ یہاں رہو گی۔ تم نے سر ہلایا۔ انہوں نے اس کا معمول بتانا جاری رکھا۔ کبھی کبھی وہ ڈر کر جاگ جاتا ہے، پرسکون رہنا اور اسے تسلی دینا۔ اسے اونچی آوازیں پسند نہیں ہیں، وہ چیزیں بھول جاتا ہے اور اکثر سوالات دہراتا ہے۔ براہ کرم صبر کا مظاہرہ کرنا۔ انہوں نے دواؤں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ صبح کے لیے ہیں، یہ رات کے لیے ہیں۔ اسے ڈرائنگ کرنا اور سونے کے وقت کی کہانیاں سننا بھی پسند ہے۔ ان کی آواز کانپنے لگی۔ اب وہ بیٹا نہیں رہا جسے میں جانتی تھی۔ ان کی تھکی ہوئی نظروں میں دیکھتے ہوئے تم نے نرمی سے جواب دیا، میں اس کا اچھے سے خیال رکھوں گی۔ مسز شاہ نے زین کی طرف مڑنے سے پہلے سر ہلایا۔ قرآن کی بات سننا، وہ اب سے تمہارے ساتھ رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ وہ خاموشی سے کمرے سے چلی گئی۔ اپنا نائٹ سوٹ پہننے کے بعد تم واپس اندر آئیں۔ زین نے بڑی بڑی آنکھوں سے تمہیں گھورا۔ تم نے کپڑے بدل لیے؟ تم دھیمی آواز میں ہنسی۔ ہم سونے جا رہے ہیں۔ اس نے بستر کی طرف اشارہ کیا۔ میرے پاس؟ ہاں۔ ایک مختصر خاموشی کے بعد اس نے شرماتے ہوئے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا دل پسج گیا۔ میں حورین ہوں۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ خوبصورت نام۔ پھر اس نے معصوم آنکھوں سے تمہاری طرف دیکھا۔ ماما نے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ تم نرمی سے مسکرائیں۔ ہاں، میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اس کا چہرہ فوراً کھل اٹھا۔ ایک لمحے کے بعد وہ ایک اسکیچ بک لے آیا۔ کیا تم خرگوش بنانے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ میرے ہاتھ کانپتے ہیں۔ تم مسکرائیں اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہم اسے مل کر بنائیں گے۔ اس کے ہاتھ کی رہنمائی کرتے ہوئے تم دونوں نے آہستہ آہستہ دو چھوٹے خرگوش بنائے۔ زین نے پہلے والے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تم ہو کیونکہ تم پیاری ہو۔ تمہارے گال سرخ ہو گئے۔ ہنستے ہوئے تم نے ایک اور خرگوش بنایا۔ پھر یہ والا تم ہو۔ اس نے خوشی سے اس میں رنگ بھرا۔ زیادہ تر رنگ لائٹوں سے باہر جا رہے تھے، پھر بھی اس نے فخر سے اسے اوپر اٹھایا۔ میں نے یہ کر دکھایا۔ تم نے نرمی سے تالیاں بجائیں۔ تم نے بہت اچھا کام کیا۔ اس کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ حویلی میں داخل ہونے کے بعد پہلی بار کمرہ اب سرد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اب ایک گھر بن گیا ہو۔ بیڈ روم میں ایک نرم دستک گونجی۔ مسز شاہ نے خاموشی سے دروازہ کھولا اور سامنے کے منظر پر ہلکا سا مسکرائیں۔ زین ابھی تک سو رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں پچھلی رات کی اسکیچ بک تھی، جبکہ دوسرا ہاتھ نادانستہ طور پر تمہاری کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ کیا وہ اچھے سے سویا؟ تم نے نرمی سے زین کے بالوں کو اس کے ماتھے سے پیچھے کیا۔ وہ ایک بار جاگا تھا، لیکن میرے دلاسا دینے کے بعد وہ دوبارہ سو گیا۔ مسز شاہ کی آنکھیں نرم ہو گئیں۔ وہ ہفتوں سے اتنے سکون سے نہیں سویا۔ شاید وہ پہلے ہی تمہارے پاس خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔
تبھی زین نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ جیسے ہی اس نے تمہیں دیکھا اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، اس نے انگڑائی لی اور منہ بناتے ہوئے بولا، مجھے بھوک لگی ہے، پہلے اپنے دانت برش کرو۔ زین نے التجائیہ نظروں سے تمہاری طرف دیکھا۔ تم مسکرائیں۔ کیوں نہ ہم ایک سودا کریں؟ اب اچھے سے اپنے دانت برش کرو اور ہم اکٹھے ناشتہ کریں گے۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ واقعی؟ واقعی۔ اس نے خوشی سے تمہارا ہاتھ پکڑا۔ میرے ساتھ آؤ۔ چند منٹوں بعد ناشتے پر زین نے اپنا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ تمہیں یہ پینا پڑے گا، اس نے منہ بنایا۔ مجھے دودھ پسند نہیں ہے۔ تم نے گلاس اٹھایا۔ چلو ایک سودا کرتے ہیں۔ اس نے تجسس سے تمہاری طرف دیکھا۔ اپنا دودھ ختم کرو اور آج رات ہم مل کر ایک اور تصویر بنائیں گے۔ وہ فوراً مسکرایا۔ وعدہ؟ تم نے اپنی چھوٹی انگلی اس کی انگلی سے ملائی۔ وعدہ؟ بغیر کسی اور شکایت کے اس نے پورا گلاس پی لیا۔ ختم؟ تم ہنس پڑی۔ بہت اچھے۔ دادی شاہ فخر سے مسکرائیں۔ تناؤ کا ماحول آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ کھاتے ہوئے زین نے اچانک ایک اسٹرابری آگے بڑھائی۔ تمہارے لیے۔ میرے لیے؟ اس نے سر ہلایا۔ دوست شیئر کرتے ہیں۔ تم نے ایک گرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے قبول کیا۔ شکریہ۔ دادی شاہ نے خاموشی سے دادا شاہ سے سرگوشی کی۔ شاید یہ وہ معجزہ ہے جس کی ہمارے پوتے کو ضرورت تھی۔ میز کے دوسری طرف کسی نے اس چھوٹی سی مسکراہٹ پر غور نہیں کیا جو زین کے چہرے پر مختصر طور پر نمودار ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھپا لیتا، اسی معصومانہ تاثر کے پیچھے جسے ہر کوئی سچ مان چکا تھا، ایک کار کے رکنے کی آواز نے پرسکون صبح کو توڑ دیا۔ ایک لمحے بعد بٹلر اندر داخل ہوا۔ میڈم، مسٹر طارق اور مس نادیہ آ گئے ہیں۔ جلد ہی طارق اور نادیہ اندر آ گئے۔ جیسے ہی زین نے انہیں دیکھا اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ طارق! وہ خوشی سے اس کی طرف بھاگا۔ گڈ مارننگ بڈی۔ گڈ مارننگ مسٹر زین۔ انہیں دیکھتے ہوئے تم نے مسز شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ زین کو آفس لے جانے آئے ہیں۔ تم حیران نظر آئیں۔ آفس؟ انہوں نے سر ہلایا۔ باہر کی دنیا اب بھی زین کی حالت کے بارے میں نہیں جانتی۔ صرف ہمارا خاندان، طارق، نادیہ اور اس کے ڈاکٹر جانتے ہیں۔ جب تک وہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتا، طارق اور نادیہ کمپنی چلانے میں اس کی مدد کریں گے۔ تم نے زین پر ایک نظر ڈالی جو خوشی سے طارق کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ تمہارا دل بھر آیا۔ اس حالت میں بھی اس پر اب بھی ذمہ داریاں تھیں۔ بیڈ روم کے اندر زین اپنی الماری کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے کون سا سوٹ پہننا چاہیے؟ تم مسکرائیں اور اسے ایک گرے سوٹ پکڑایا۔ یہ والا۔ چند منٹوں بعد اس نے اپنی ٹائی درست کی اور تمہاری طرف دیکھا۔ کیا میں اچھا لگ رہا ہوں؟ تم مسکرائیں۔ بہت ہینڈسم۔ اس کے گال شرم سے گلابی ہو گئے اور وہ شرما کر مسکرایا۔ اس کے جانے سے پہلے تم نے نرمی سے اس کا کالر درست کیا۔ اپنا خیال رکھنا، لنچ مت چھوڑنا اور طارق اور نادیہ کی بات سننا۔ اس نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ فکر مت کرو، طارق میرا خیال رکھے گا۔ تبھی مسز شاہ ایک سیاہ لفافہ لیے اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے وہ تمہیں پکڑایا جس کے اندر ایک بلیک کریڈٹ کارڈ تھا۔ یہ زین کی بیوی کا ہے۔ جب بھی ضرورت ہو اسے استعمال کرنا۔ تم نے فوراً اپنا سر ہلایا۔ میں ایک مصنفہ کے طور پر پہلے ہی اپنے پیسے کماتی ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مسز شاہ ہلکا سا مسکرائیں۔ یہ ضرورت کے بارے میں نہیں ہے، اب تم اس خاندان کا حصہ ہو۔ انکار کرنے میں ناکام تم نے خاموشی سے اسے قبول کر لیا۔ جانے سے پہلے زین مڑا اور خوشی سے ہاتھ ہلایا۔ بائے حورین، تمہارا دن اچھا گزرے۔ اس کے جانے کے بعد تم نے احتیاط سے بلیک کارڈ الماری کے دراز کے اندر رکھ دیا۔ میں اسے صرف تبھی استعمال کروں گی جب میرے پاس واقعی کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوگا۔ دریں اثنا شاہ گروپ میں آفس کا دروازہ ان کے پیچھے بند ہو گیا۔ زین اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کے خوشگوار تاثرات مکمل طور پر غائب ہو گئے۔ طارق نے آہ بھری۔ تم کب تک یہ سب اکیلے سنبھالنے والے ہو؟ زین نے خاموشی سے ڈیسک کی طرف دیکھا۔ میں نہیں جانتا۔ اس کی آواز پرسکون اور تھکی ہوئی تھی، اس خوشگوار لہجے سے بالکل مختلف جو وہ گھر میں استعمال کرتا تھا۔ طارق نے اپنے ہاتھ باندھ لیے۔ حورین اس سب کے بیچ پھنسنے کی مستحق نہیں ہے۔ زین نے اپنی آنکھیں بند کیں۔ میں جانتا ہوں۔ یہ الفاظ تقریباً ایک سرگوشی کی طرح باہر آئے۔ میں نے کبھی اس میں سے کسی چیز کا منصوبہ نہیں بنایا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جب زویا غائب ہوئی تو سب کچھ بدل گیا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دادا نے فیصلہ اس سے پہلے کیا کہ میں اسے روک پاتا۔
حورین کو کسی اور کے فیصلے کی وجہ سے اس میں لایا گیا ہے۔ نادیہ نے ڈیسک پر ایک فائل رکھی۔ حورین تمہارے ساتھ بہت مہربان رہی ہے۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والی مسکراہٹ کو یاد کرتے ہوئے زین نے خاموش آہ بھری۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ طارق نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ تو پھر اسے سچ بتا دو۔ ایک طویل خاموشی کے بعد زین نے سر ہلایا۔ میں بتا دوں گا، وہ سچ جاننے کی مستحق ہے، اور جب میں اسے بتاؤں گا تو میں اس کے ہر فیصلے کو قبول کروں گا۔ شادی کے بعد پہلی بار زین کو احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے سے ڈرتا تھا وہ اب اس کا خاندان نہیں تھا بلکہ وہ تم تھی۔ ایک ہفتے کے بعد تم گھبراتے ہوئے ڈاکٹر کے آفس میں داخل ہوئیں اور ان کے سامنے بیٹھ گئیں۔ براہ کرم تشریف رکھیے مسز شاہ۔ ڈاکٹر، زین کیسا ہے؟ کیا وہ بہتر ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر نے تسلی بخش انداز میں مسکرایا۔ جی، مسٹر زین کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ حادثے نے ان کے دماغ کے اس حصے کو متاثر کیا تھا جو جذبات اور فیصلے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اسی لیے وہ بچوں جیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ یہ عارضی ہے۔ وقت، علاج اور صبر کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ تو وہ دوبارہ نارمل ہو جائیں گے؟ جی، ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بہتر ہو جائیں گے۔ در حقیقت وہ ہماری توقع سے زیادہ تیزی سے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تم نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ تیزی سے؟ تمہاری وجہ سے۔ وہ تمہارے پاس خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ تمہاری دیکھ بھال نے ان کی بے چینی کو کم کیا ہے اور ان کے علاج میں مدد کی ہے۔ ان کے ساتھ صبر کا مظاہرہ جاری رکھو اور انہیں کبھی یہ احساس نہ ہونے دینا کہ وہ ایک بوجھ ہے۔ تم اپنے آنسوؤں کے درمیان مسکرا دیں۔ میں کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرنے کے بعد تم ان کے آفس سے باہر آئیں۔ جیسے ہی زین نے تمہیں دیکھا وہ ایک روشن مسکراہٹ کے ساتھ تمہاری طرف لپکا۔ تم واپس آ گئی؟ حورین، تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ تم نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ کیونکہ ڈاکٹر نے ہمیں اچھی خبر دی ہے، تمہاری حالت آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گی۔ زین کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہے۔ ہر کوئی مجھے ہسپتال لاتا ہے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اگر میں کبھی نارمل نہ ہوا تو کیا تم بھی مجھے چھوڑ دو گی؟ تمہارا دل بھر آیا۔ تم نے اس کا چہرہ تھاما اور نرمی سے مسکرائی۔ کبھی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ واقعی؟ واقعی۔ اس نے تمہیں مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ تو پھر کیا ہم چاکلیٹ آئس کریم کھا سکتے ہیں؟ تم ہنس پڑی۔ بالکل۔ چند منٹوں بعد تم دونوں پاس ہی آئس کریم کی ایک دکان پر پہنچے۔ جب زین پرجوش ہو کر اپنی پسندیدہ چاکلیٹ آئس کریم کا انتخاب کر رہا تھا، تم نے خاموشی سے اپنی بچت سے بل ادا کر دیا، اس سے پہلے کہ وہ دیکھ پاتا۔ تاہم جیسے ہی تم مڑی، تم نے زین کو خاموشی سے تمہیں دیکھتے ہوئے پایا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، وہ بس تمہارے ساتھ واپس چلنے لگا، خوشی سے اپنی آئس کریم کھاتے ہوئے، اور کبھی کبھار تمہیں بھی ایک چمچ پیش کرتا۔ تم مسکرائیں اور اسے قبول کیا، اس بات سے بے خبر کہ زین نے تمہارے تقریباً خالی پرس اور اس بات پر خاموشی سے غور کیا تھا کہ تم ہمیشہ اس پر اپنے پیسے خرچ کرتی ہو۔ اس کے ٹھیک ہوتے ہی دل کے اندر کہیں گہرائی میں وہ تمہاری محبت کو اس سے کہیں زیادہ سمجھنے لگا تھا جتنا کوئی سوچ سکتا تھا۔ اگلے ایک ماہ کے دوران زین کا خیال رکھنا تمہارا روزمرہ کا معمول بن گیا۔ اگرچہ اس کی بچوں جیسی حالت اکثر چیزوں کو مشکل بنا دیتی تھی، لیکن تم ہر تھراپی سیشن، دواؤں کے شیڈول اور جذباتی لمحات میں صبر کے ساتھ اس کے ساتھ رہیں۔ امیر شاہ فیملی کا حصہ بننے کے بعد بھی تم نے زین کی ذاتی ضروریات پر کبھی ان کے پیسے خرچ نہیں کیے، چاہے وہ اس کی پسندیدہ سنیکس ہوں، کھلونے ہوں یا آئس کریم۔ تم ہمیشہ اپنی بچت کا استعمال کرتی۔ اگرچہ اس نے کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن زین نے تمہاری ہر چھوٹی قربانیوں کو خاموشی سے محسوس کیا۔ ہر گزرتے ہفتے کے ساتھ اس کی حالت آہستہ آہستہ بہتر ہوتی گئی۔ وہ زیادہ پرسکون، زیادہ سوچنے والا، اور کبھی کبھار اس کی پختہ شخصیت کی جھلکیاں بھی نظر آتی۔ ڈاکٹر اس کی ترقی سے خوش تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ تمہاری محبت اور تعاون اسے توقع سے زیادہ وہ تیزی سے ٹھیک ہونے میں مدد دے رہا تھا۔ یہاں تک کہ مسز شاہ بھی تمہارے خلوص کی تعریف کرنے لگی، کیونکہ انہوں نے تمہیں اپنے بیٹے کی بے لوث دیکھ بھال کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک ماہ بعد ہسپتال کے ایک اور مثبت چیک اپ کے بعد تم اور زین نے گھر واپس آنے سے پہلے لنچ کے ساتھ جشن منانے کا فیصلہ کیا۔ تم اور زین ریسٹورانٹ میں داخل ہوئے، مسکراتے ہوئے ادھر ادھر میز تلاش کرنے لگے۔ اس کی خوشبو واقعی بہت اچھی ہے۔
ایک ویٹرس مسکراہٹ کے ساتھ قریب آئی۔ خوش آمدید، 2 لوگوں کے لیے میز۔ جی پلیز۔ جیسے ہی تم اس کے پیچھے جانے والی تھی، ایک جانی پہچانی آواز نے تمہیں روک دیا۔ حورین، تم مڑی اور اپنی بہن زویا کو دیکھا، جو اپنی سہیلیوں ثنا، نینا اور ہنا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب تم نے اسے دیکھا تھا، جب سے وہ اپنی شادی کے دن سے بھاگی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم یہاں ملو گی۔ وہ قریب آئی، جبکہ ذہن خاموشی سے تمہارے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ تم کیسی رہی ہو؟ کافی اچھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ لنچ کر رہے ہیں۔ تم نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم شادی کے دن دونوں خاندانوں کو اس طرح کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا؟ زویا بس ہنس دی۔ پلیز، میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا تھا۔ تم صرف نہ کہہ سکتی تھی، تم شادی سے انکار کر سکتی تھی۔ تم کیوں بھاگی؟ کیا تم جانتی ہو کہ تم نے کتنا درد پہنچایا؟ اس کے چہرے کے تاثرات سرد ہو گئے۔ کیونکہ میں ایک نارمل زندگی چاہتی تھی۔ اس نے طنزاً مسکرانے سے پہلے ذہن پر ایک نظر ڈالی۔ زویا نے طنزاً مسکراتے ہوئے ذہن کی طرف دیکھا۔ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی جس کا دماغ بچوں کی طرح ہو۔ میں ایک شوہر چاہتی تھی، کوئی ایسا بچہ نہیں جس کا مجھے خیال رکھنا پڑے۔ اس کی سہیلیوں نے دھیمی آواز میں قہقہا لگایا۔ تمہارا خون کھول اٹھا۔ زویا، اپنی زبان کو لگام دو۔ کیوں؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ زویا نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ سچ تو یہ ہے حورین، میں نے تمہارا بھلا ہی کیا۔ تم ہمیشہ سے قربانی کی دیوی بننے کی عادی تھی۔ تو دیکھو، تمہیں تمہارا انعام مل گیا۔ ایک ایسا شوہر جو نہ تمہاری دیکھ بھال کر سکتا ہے اور نہ کبھی ایک نارمل مرد بن سکتا ہے۔ مبارک ہو، تم اب ایک نینی بن چکی ہو۔ تمہارا ہاتھ غصے سے کانپنے لگا۔ تم اسے تھپڑ مارنے ہی والے تھی کہ اچانک ایک مضبوط اور گرم ہاتھ نے تمہاری کلائی کو نرمی سے پکڑ لیا۔ تم نے چونک کر دیکھا، وہ زین تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہ بچوں جیسی معصومیت نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں گہری، سرد اور بے حد پختہ ہو چکی تھیں۔ اس نے تمہیں آہستہ سے اپنے پیچھے کیا اور زویا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد و قامت اور اس کے بیٹھنے کا انداز یکسر بدل چکا تھا۔ ریسٹورنٹ کے اس حصے میں جیسے ہوا تھم سی گئی۔ مس زویا، زین کی آواز گونجی، ایک گہری، مردانہ اور پروقار آواز، جس میں بچوں جیسی ہچکچاہٹ کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ زویا اور اس کی سہیلیاں صدمے سے پیچھے ہٹیں۔ تم؟ زویا کی زبان لڑکھڑائی۔ تم تو ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتے تھے۔ زین نے سرد مہری سے اپنی آستین کے کف لنکس درست کیے۔ حادثے نے میرے دماغ کو متاثر ضرور کیا تھا، لیکن میری یادداشت اور میرا شعور پچھلے 2 ہفتوں سے مکمل طور پر واپس آ چکے ہیں۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے ارد گرد موجود لوگوں میں سے کون مخلص ہے اور کون صرف میرے نام کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، جس سے زویا خوفزدہ ہو کر ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ تم نے سوچا کہ تم مجھے چھوڑ کر اپنی زندگی بچا رہی ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ تم نے اس خاندان کی سب سے بڑی دولت کھو دی۔ تم اس قابل ہی نہیں تھی کہ شاہ فیملی کا حصہ بنو۔ پھر زین مڑا اور اس نے تمہاری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی وہ سردی ایک پل میں پگھل گئی اور وہاں صرف بے پناہ محبت اور احترام باقی رہ گیا۔ تم نے حورین کا مذاق اڑایا، زین نے دوبارہ زویا کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ جس وقت میں واقعی ایک بوجھ محسوس ہو رہا تھا، جب میرا اپنا خاندان مجھ سے ناامید ہو رہا تھا، اس وقت اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ اس نے میری اس حالت سے محبت کی۔ اس نے اپنی جمع پونجی مجھ پر خرچ کی تاکہ میرا وقار قائم رہے، اور اس نے مجھے ایک نیا جینے کا مقصد دیا۔ زین نے آگے بڑھ کر زویا کے ماتھے کے پاس سے گزرتے ہوئے ریسٹورنٹ کے مینیجر کو اشارہ کیا۔ مینیجر فوراً بھاگتا ہوا آیا۔ جی مسٹر شاہ، ان خواتین کو یہاں سے باہر نکالو اور آئندہ شاہ گروپ کے کسی بھی ریسٹورنٹ یا مال میں ان کا داخلہ ممنوع ہونا چاہیے۔ زین نے سرد آواز میں حکم دیا۔ جی بالکل سر۔ مینیجر نے فوراً سیکیورٹی کو بلا لیا۔ زویا اور اس کی سہیلیاں شدید شرمندگی اور ذلت کے مارے وہاں سے فوراً نکل گئیں۔ ریسٹورنٹ میں اب خاموشی تھی۔ تم ابھی تک صدمے کی حالت میں زین کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارے ذہن میں وہ سارے سوالات گھوم رہے تھے جن کا تمہیں ڈر تھا۔ کیا وہ اب مجھ سے نفرت کرے گا؟ کیا وہ سوچے گا کہ میں نے اس کی بہن کی جگہ لی؟ زین آہستہ سے تمہارے پاس آیا۔ اس نے دیکھا کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں اور تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ اس نے بغیر کسی جھجک کے تمہارے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ حورین، اس نے دھیمی اور نرم آواز میں پکارا، مجھ سے ڈرو مت۔ تم
تم کب سے ٹھیک ہو؟ تمہاری آواز بمشکل باہر نکلی۔ کچھ وقت سے میری یادداشت آہستہ آہستہ واپس آ رہی تھی، لیکن جب تم نے ہسپتال کے باہر مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی، اس دن میں مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس نے تمہارے ہاتھوں کو چوما۔ میں نے جھوٹ اس لیے بولا کیونکہ میں ڈر گیا تھا کہ اگر میں نے بتایا کہ میں ٹھیک ہوں تو تم شاید اس معاہدے کی شادی کو ختم کر کے مجھے چھوڑ دو گی۔ تم نے حیرت سے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں اٹھائیں۔ تم نے سوچا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ ہاں، زین نے اعتراف کیا۔ اس کے چہرے پر ایک سچی ندامت تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے خاندان نے تم پر دباؤ ڈالا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے کتنا مشکل تھا، لیکن اس ایک ماہ میں نے جانا کہ تم کون ہو، حورین۔ میں نے اس معصوم زین کے روپ میں تمہارا دل دیکھا ہے، اور اب ہوش میں آنے کے بعد میں اس دل کو کبھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ایک پل کے لیے رکا، پھر اس نے اپنی جیب سے وہی بلیک کارڈ نکالا جو تم نے الماری میں چھپا دیا تھا۔ نادیہ نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے 1 روپیہ بھی اس کارڈ سے استعمال نہیں کیا۔ تم نے میرے لیے کھلونے اور آئس کریم اپنی محنت کی کمائی سے خریدے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ اب یہ کارڈ میرا نہیں ہے، یہ تمہارا ہے، اور میرا یہ دل بھی تمہارا ہے۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی کہ میں اب ایک شوہر بن کر تمہارا خیال رکھ سکوں؟ تم نے زین کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی نفرت نہیں تھی، کوئی پچھتاوا نہیں تھا، وہاں صرف اور صرف تمہارے لیے بے پناہ محبت اور احترام تھا۔ تمہارا وہ خوف کہ وہ ٹھیک ہو کر تمہیں بھول جائے گا ایک سیکنڈ میں ہوا ہو گیا۔ تم نے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے اور اس کے سینے سے لگ گئیں۔ اگر تمہیں چاکلیٹ آئس کریم اب بھی پسند ہے تو میں سوچ سکتی ہوں۔ زین کھل کر ہنس پڑا، وہی پرانی دلکش اور اب ایک پختہ مسکراہٹ۔ اس نے تمہیں اپنی باہوں میں مضبوطی سے جکڑ لیا۔ وعدہ، اب سے آئس کریم بھی میری طرف سے ہوگی اور زندگی کی ہر خوشی بھی۔ باہر دھوپ چمک رہی تھی اور حویلی کا وہ سرد راستہ اب ایک خوبصورت اور سچے مستقبل کی طرف مڑ چکا تھا، جہاں وہ اب کسی مجبوری کے تحت نہیں بلکہ اپنی مرضی اور محبت سے ایک دوسرے کے لائف پارٹنر بن چکے تھے۔